کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو، حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڈ دیا ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ، اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھئی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو اپنے نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے، اس کو اپنے دکھ سناتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی۔ ہم نہ ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔
ہر شے آباد ہے، ہر شے. ہماری فیس بک بھی آباد ہے، واٹس ایپ بھی آباد ہے، ہمارے ٹویٹر بھی آباد ہیں، ہماری ہر چیز آباد ہے. سب سے کم آباد ہمارا مصلی رہ گیا ہے، سب سے کم. وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بغل میں مصلی ہوتا تھا. میرے بھائی، آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی، کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی. آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کیا، اپنے لیے تو کر ہی کچھ نہیں سکے. اور ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اوہو رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے نا. میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں سویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے. میں بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا. اتنے لمبے سفر کر کے ملک میں دنیا میں گھومتا ہوں تو یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں. اب اسپیشل نفلوں کے لیے وقت کس نہ نکلے، اسپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلاؤں، میں سارا کچھ ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحابہ کو، نبی کریم کو، دیگر لوگوں کو بھی تو پتہ تھی نا. لیکن آپ غور تو کریں، 23 سال حضور کو وقت ملا، مختصر وقت ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے. پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے. گھر میں 11 ازواج ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں، سارے کام کاج بھی دیکھنے ہیں. لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے، گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے. قربان جاؤں، کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے. دنیا سو گئی، ساری سب سو گئے. جو خدام تھے، وہ جو غلام تھے، وہ سو گئے. صحیح مسلم میں لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر. اتنے بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے ہوں، کوئی نہیں بتا سکتا. بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے بات الگ ہے، ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے بات الگ ہے. لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سیدہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آ گئے اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی. مسجد نبوی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے. کریم فارغ ہوئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں. تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے. افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. ہمارے جسم نے کھانے کی طلب رکھی ہے، پینے کی طلب رکھی ہے، سونے کی طلب رکھی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے طلب رکھی ہے جسم میں. یہ تو ہوا کہ انسان گمراہ ہو گیا، غلط رستوں پہ چل نکلا، اس نے جھوٹے معبودوں کی طرف معاذ اللہ توجہ کر لی، لیکن وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا رہا چونکہ اس کے وجود میں طلب تھی، شوق تھا اسے کہ وہ عبادت کرے. اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ ہو اللہ کی جانب. ہمارے ہاں تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے، لیکن وہ خاص انہماک، وہ خاص شوق، وہ خاص ذوق
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا، ذرا صحیح کر کے وضو کرنا، ذرا شوق سے مصلی بچھانا. ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا نا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. آپ کبھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کی آپ شان نزول دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے، حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، تکبیر کہتے. حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا. میرے عزیز صحابہ نا شوق میں، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئیں. ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، ہم کبھی اس کی زیارت کریں، اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے. جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھے نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں. دلیل کیا ہے؟ آئی اذا دان، یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں. یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں. سلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں. فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے. آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں. اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی. لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے. کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا. تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا. اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا. دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے. حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا،
کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بار بار یاد کراتی ہیں۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے۔ جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو، ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے۔ ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیو جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے۔ اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو، جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا، تو جا اپنا کام کر۔ بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار، دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کے اگر رات کو پڑھ لی جائے تو۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے۔ سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے۔ او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے، دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں،
میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین اللہ آپ کو میری طرف سے میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے. میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں, میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے. کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے, میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں. تو فرمانے لگے امیر المومنین میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا, میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے, یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے. وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں, فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے, پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے. حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, سورج گر سکتا ہے, تارے ٹوٹ سکتے ہیں, پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات, اپنی عبادات, اپنی دعائیں. پانچویں بات جو اس تعلق سے بڑی سمجھنے والی ہے اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انعام بھی فرمایا, ایک اور کرم بھی اپنے بندوں پہ کیا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. بندوں کو منانا خاصا مشکل کام ہے, کافی سارا پروٹوکول دینا پڑتا ہے اور ساری زندگی دینا پڑتا ہے. آپ نے 99 دفعہ بات مانی, ایک دفعہ نہیں مانی تو سامنے والا ناراض ہے. ساری زندگی آپ کام آئے, ایک دفعہ معذرت کی تو بگڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو نے تو کبھی توجہ ہی نہیں کی, غور ہی نہیں کیا. وہ 90 چکر میں پڑ جاتا ہے. آپ کس حد تک جائیں گے؟ اور آپ یقین کریں کہ ذرا اگر آپ نے کسی شخص کو تنبیہ کر دی, آپ کی رائے اس کی رائے سے ٹکرا گئی, وہ جو کہہ رہا تھا آپ نے ہاں میں ہاں نہیں ملائی, آپ نے کہا نہیں میں یہ ٹھیک سمجھتا ہوں, بگڑ جائے گا. آپ محسوس کریں گے کہ لوگ صرف اس حال میں راضی ہیں کہ جس طرح کا وہ چاہتے ہیں آپ اس طرح کا بن جائیں, اور یہ ممکن نہیں ہوتا, یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن وہ رب بڑا کریم ہے. ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والی بی بی اور لتھڑی ہوئی اور آلودہ زندگی گزارنے والی اگر کوئی طوائف صرف ایک کتے کو چند قطرے پانی کے پلا دے تو مہربانی کر کے سارے گناہ معاف فرما دیتا. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمایا تم نے نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا, پتہ نہیں وہ کس بات سے گویا راضی ہو جائے. جو بھی خیر تمہارے ہاتھ آئے اس کو کر گزرو, جس حد تک ممکن ہو تم نیکی کرو, نہ جانے وہ کس بات سے راضی ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے, دیگر کتب احادیث میں موجود ہے, قیامت کے دن ایک اللہ کا نیک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا تو رستے میں اسے کو روک کے کہے گا حضرت یاد ہے میں نے پانی پلایا تھا آپ کو, وہ یاد ہے نا میں نے وضو کرایا تھا, یا یاد ہے نا میں نے فلاں جگہ پہ فلاں آپ کی خدمت کی تھی. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اور اس نیک آدمی کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ نیکی کرتا رہے آدمی. دیکھیں نا اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے, قیمت نہیں مانگتی, بہانہ تلاش کرتی ہے. تو کوئی بہانہ بنانا چاہیے. دل ساڈا ہوتا ہے بہانہ بن جائے, پر بہانہ انجدہ بڑھے کہ کچھ جیک لگے راتوں رات امیر ہوتا. شریعت بھی قائل ہے, پر شریعت کہتی ہے اس طرح کا رویہ کر کے کوئی بخشش کا بہانہ بن جائے, کوئی اس کی رحمت کا بہانہ بن جائے, کوئی ایسا سلسلہ بن جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے, کوئی ایک ایسا کام کرے جس سے وہ کریم مہربانی کرے. تو میرے بھائی ہر نیکی کے حصول کی کوشش کی جائے, چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی کبھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ جائے. یہ چیزیں اللہ کی رحمت کا بہانہ بن. چھٹی بات, بعض اوقات انسان کی صرف سوچیں ہی اس کی رحمت کا بہانہ بن جاتی ہیں. لوگ اچھا بھی تو نہیں نہ سوچتے, گمان کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. لوگ سوچتے بھی بڑا خطرناک ہے. یہ جو سوچیں ہیں نا, اسلام کے اندر باقاعدہ گمان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. تم نے بری سوچ سے, برے گمان سے بچنا ہے. بعض گمان بھی گناہ ہے. سوچوں کو لوگ
پابند نہیں کرتے، جو طبیعت میں آتا ہے سوچتے ہیں، اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی مضبوط بات نہیں ہوتی، بلا وجہ منفی سوچتے اور نیرا سوچتے نہیں، خالی گمان کو ہی وہ اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں، عمر بھر ذہن بن جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے، خالی گمان، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ یعنی ابا جی جو ہیں وہ مجھ سے انفرادی سلوک کرتے ہیں، باقی بھائیوں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہے، یہ بس ایک دفعہ سوچ لیا پھر اس کو طے کر لیے اور دلیل کوئی نہیں۔ یعنی والد صاحب نے جس اسکول میں بھائیوں کو داخل کرایا اس کو بھی اسی اسکول میں ہی ہے، انہوں نے جس جگہ جس مکان میں رکھا باقیوں کو ہے، اس کو بھی وہیں رکھا ہے، انہوں نے سارے رویے مشترکہ رکھے، لیکن اس کا ذہن بن گیا ہے کہ میرے ساتھ وہ والا پیار نہیں جو باقیوں کے ساتھ، اور پھر اس کو طے کر لیا اور عمر گزار دی اسی بات پر۔ تو گمان کو ٹھیک رکھنا، سوچوں کو ٹھیک رکھنا، نظریات کو پاکیزہ رکھنا، ہمارا جو گمان ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں ایک نا سلسلہ چلتا ہے بدگمانی کا، بے یقینی کا، ٹوٹتی سوچوں کا، بکھرتے خیالات کا، وہ کہہ کے نا کہ ساری دنیا گڑبڑ ہو گئی، تو محسوس ہوتا ہے کوئی بندہ اچھا بچا ہی نہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوچیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ سوچیں ٹھیک ہو جائیں نا، کبھی سوچیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کشف المعجوب شریف کے اندر، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہاڑ پر عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل میں سے، اور بڑا طویل وقت اس نے رب کی عبادت کی، پھر اس سے ایک غلطی ہو گئی، اعتراض کر بیٹھا اللہ کی تخلیق پر کہ یا اللہ یہ پہاڑ نہ بنائے ہوتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، معاذ اللہ۔ وہ بے نیاز ہے، ناراض ہو گیا، اپنے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس سے جا کے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، تیرا نام نیکوں کی صف سے کاٹ دیا ہے، نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ بندہ بڑا انوکھا تھا، اور یہ جو بندے کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں دراصل یہ بھی توفیق الہی ہوتی ہے۔ جب آ کے اس سے کہا نا کہ تیرا نام کاٹ دیا ہے، تو کہنے لگا حضور کاٹنا اور لکھنا چھوڑیے، یہ بتائیے میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ یعنی میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں قربان جاؤں، ذرا پھر سے کہنا ایک دفعہ، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے رب نے میرا نام لیا۔ اور پھر اس کے آنسو چھم چھم گرے، پھر وہ رویا اور کہنے لگا اس کریم کے حضور عرض کیجئے گا کہ اگر میرے لیے یہ فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ میں نافرمان ہوں، تو پھر میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ دوزخ میں ہی اکیلا پورا ہوں، میرا دل نہیں کرتا رب کا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے۔ کبھی یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ ایسا ہو تو نہیں نہ سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ اس نے عرض کی کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دیا جائے کہ میں ساری دوزخ میں پورا آ جاؤں، اللہ کا کوئی اور بندہ سزا نہ پائے۔ وہیں کھڑے تھے اللہ کے پیغمبر، پھر سے وہی آئی، کہا اسے کہو میں راضی ہو گیا ہوں، اسے کہو میں نے اسے معاف کر دیا، اسے کہہ دو میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اور اسے کہہ دو قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سوچے تو ٹھیک ہوں۔